السلام علیکم دوستوں میں ہوں عمار ہاشمی۔ دوستوں آج آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا مکمل واقعہ لے کر آیا ہوں۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پورے ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگا دیا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ تو آپ نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی، یا الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں اور ان سبوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہرے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہیں برابر کام میں مصروف عمل رہے اور عرصۂ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ماہ بلکہ کبھی دو ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ غرض 1 سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کی عصا کو کھا لیا اور عصا گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ پھر جب ہم نے حضرت سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کی عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر حضرت سلیمان زمین پر آ گئے تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ اس قرآنی واقعے سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس بدن وفات کے بعد بھی سڑتے گلتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ابھی پڑھ لیا ہے کہ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد عصا کے سہارے کھڑے رہے اور ان کے جسم مبارک میں کسی قسم کا کوئی تغیر رہنما نہ ہوا۔ یہی حال تمام انبیاء علیہ السلام کا ان کی قبروں میں ہے کہ ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا گو ہے کہ اللہ پاک آپ کے اور میرے لیے ہدایت کے ذریعے پیدا کرے اور ہمیں صراط مستقیم کی سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت طلب چاہوں گا اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہو سکے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ دے کے اپنی رائے سے آراء ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔